السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں. کہہ دیں آمین. آپ کے ہی بھائی آپ کے ساتھی آج وہاں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو میرا دل بھی چاہا آپ کے دلوں کی ترجمانی اور مقدس وقت کے اندر رب سے دعا ہر سال
میں مولا دے گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی اے خواہش ہے کہ حج کعبے دا کر آواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دیاں اے آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے میرے دل دیاں اے آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے تو جام اس دے پلا ساکی میں پی پی کے تے ٹھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں کراں میں طواف پج پج کے پیواں زمزم میں رج رج کے کہہ دیں آمین اونچی کہہ دیں بھی ٹوڑا دل نہیں کردا اونچی آکھو آمین محبت نہ پھر آکھو آمین کراں میں طواف پج پج کے پیواں زمزم میں رج رج کے میرے دل دی تمنائے تواڈے دل دی تمنائے میں اس نو پورا کر جاواں دعا ہر سال ہے میری اللہ جی دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں صفا مروہ تے پجدا پھراں صفا مروہ تے پجدا پھراں اماں جی ہاجرہ وانگوں صفا مروہ تے پجدا پھراں اماں جی ہاجرہ وانگوں نہایت بے قراری نل نہایت بے قراری نل کدی ادھر ادھر جاواں دعا ہر سال ہے میری دعا ہر سال ہے میری دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی
اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے۔ ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا دن، کل کا دن، یہ 10 ایام ذی الحجہ کے بڑے قیمتی ایام ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک قیمتی خطبہ لے کر کے آیا ہوں۔ آپ نے خطبہ، بہت سے خطبات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آج کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ ہے جس خطبے کو نبی علیہ السلام نے اپنے حج کے اندر صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا۔ یوں کہیں کہ نبی علیہ السلام کا آج کا خطبہ حضور کا خطبہ، سبحان اللہ۔ کائنات کے پروردگار نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے تمام انبیاء، پیغمبر، رسل دنیا کائنات میں مبعوث کیے، لیکن سب سے آخر میں کائنات کے پروردگار نے آمینہ کے لال کو بھیجا، سبحان اللہ۔ میرے نبی سب سے آخر میں آئے، حضور خاتم النبیین، جیسے میرے نبی آخری نبی، ویسے میرے نبی پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے۔ اسی طرح جو خطبہ میں پڑھنے لگا ہوں وہ نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب میری کوشش یہ ہوگی کہ جیسے حضور نے جو باتیں کہی ہیں، اور وہ خطبہ انسانیت کے لیے بہت بڑے قانون سازی کا جو ہے وہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ حضور نے جو ارشاد فرما دیا وہ انسانیت کے حسن سلوک کے لیے اعلیٰ مثال حضور علیہ السلام نے قائم فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بہت بڑا قانون جو ہے وہ صحابہ کرام کے سامنے اس خطبہ کے اندر رکھا ہے۔ آپ سنیں گے حیران ہو کر کے رہ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام اپنا آخری خطاب، آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر آپ ذرا تخیل کے انداز میں دیکھیں تو مینا کا نمرہ میدان ہے، عرفہ کا دن ہے، اور حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سامعین وہ ہیں جو اس امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ 1,44,000 میرے نبی کے یار، میرے نبی کے سامعین ہیں، اور حضور ڈاچی پر بیٹھے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ سوچیں گے کہ اتنے ہزار لاکھ لوگ، 1,44,000 میرے نبی کے کموں پہ صحابہ، اب اس خطبے کا لاؤڈ سپیکر نہیں ہے تو کیسے آواز پہنچتی ہوگی؟ تو انداز یہ تھا، حضور ارشاد فرماتے
10 صحابہ کو بات پہنچتی، وہ 10 آگے 20 کو بتاتے، وہ 20 آگے 20 کو بتاتے، بات آگے حضور نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح وہ پورے صحابہ تک حضور کی گفتگو پہنچی۔ نبی علیہ السلام کے اس خطبے کو صحابہ نے نوٹ فرمایا، اور آئیے خطبہ شروع کرتے ہیں۔ خطبہ حضور علیہ السلام کا خطبہ، آمینہ کے لال کا خطبہ، خطبہ کائنات کے دلہا پیغمبر کا خطبہ حضور علیہ السلام۔ آج بھی یہ انداز ہے، عمرہ تو آپ خود کر کے آ جاتے ہیں، لیکن حج کے لیے ایک امام مقرر ہے، اور وہ وہاں مسجد میں جہاں پر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا وہاں پر مسجد بنائی گئی، وہاں پر جو ہے وہ آج بھی امام صاحب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر جہاں تک آواز پہنچے نہ پہنچے امام صاحب کے خطبے کے ساتھ حج کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ انداز ہے آج بھی حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ جو لوگ گئے ہیں ان کو تو وہ نظارہ، وہ ساری جو ہے وہ ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں آنکھوں کے۔ جو نہیں گئے تو ہم آغاز ہی میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو آئندہ سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اے اللہ ادو تک موت نہ آوے جدو تک اسی حج بیت اللہ دی سعادت نہ حاصل کر لئیے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کا خطبہ، نبی علیہ السلام نے مسنون خطبہ پڑھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ مسنون خطبہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے خطبے، اپنی تقریر کا آغاز فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، سبحان اللہ۔ حضور نے یہ نہیں کہا اے میری قوم، میرے یارو، میرے صحابہ۔ حضور فرماتے یا ایھا الناس، کیونکہ میرے نبی جو اب ارشاد فرمانے لگے نا وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے۔ آپ نے انسانیت کو مخاطب کیا، انسانوں کو مخاطب کر کے آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ حضور فرماتے ہیں سنو کائنات کے لوگوں، تمہارے اوپر تمہارے بھائیوں کا، مسلمانوں کا خون حرام ہے، ان کا مال حرام ہے، ان کا خون حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے لیے تمہارے بھائی کا خون ایسے ہی مقدس ہے، تمہارے بھائی کا مال ایسے ہی مقدس ہے جیسے آج کا دن مقدس ہے، یوم عرفہ مقدس ہے، جیسے آج کا یہ مہینہ مقدس ہے، ذی الحجہ کا مہینہ مقدس ہے، جیسے آج جس شہر میں تم ہو یہ شہر مکہ مقدس ہے، ویسے ہی تمہارے بھائی کا خون تمہارے اوپر مقدس ہے، تمہارے بھائی کا مال تمہارے اوپر مقدس ہے۔ کیا معنی؟ کیا معنی؟ بیت اللہ کی اتنی حرمت نہیں، کعبۃ اللہ کی اتنی حرمت نہیں، مکہ المکرمہ کی اتنی حرمت نہیں جتنی ایک مسلمان کے خون کی حرمت ہے۔ خون نبی علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبہ کے اندر آخری خطبہ میں پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں خون حرام ہے، کوئی کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قانون نافذ فرما دیا، قانون وضع فرما دیا ہے۔ آئیے دیکھیے نا حضرات گرامی قدر، آج اپنے معاشرے کو دیکھیے، قتل و غارت کتنی عام ہو چکی ہے۔ ہم تو جب اخبار پڑھتے ہیں، ہم جب معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کیا کیا کس انداز کا قتل نہیں ہو رہا۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، کسی یار کے آشکانے میں اپنے خامد کو قتل کر دیا۔ عام ہو گیا کہ اس کے ساتھ مجھے جانا ہے، مجھے اس کے ساتھ نازیبا معاملات نکاح کے بغیر چلانے، میرا خامد ہے مجھے روکے گا،
قتل کر دیا گیا۔ کراچی کے اندر آپ نے دیکھا، آپ نے اخبارات میں دیکھا اور سنا، ایک عورت نے اپنے خامد کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کوکر شلنے کے اندر اس چولہے پہ رکھ کے اور اس کو اتنا پکایا، پکانے کے بعد جب اس کی بدبو محلے میں پھینکی، محلے میں پہنچی، محلے والوں نے وہاں پر پولیس کو فون کیا۔ اس انداز کا ہمارے معاشرے میں قتل و غارت شروع ہو چکا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں یارو، کسے بندے دی جان دی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، کسے بندے نو 2-10,000 روپیہ آکھو اے تصویر تے فلاں بندے نو مارنے، او آکھے گا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس پاکستان کے اندر قتل و غارت اتنی عام ہو چکی ہے۔ آئیے قرآن سنیے، قرآن اس پارہ کے اندر کیا کہتا ہے؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جو بندہ قاتل ہے، جو کسی کو نہ حق قتل کر دیتا ہے، اس کے لیے سزا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا۔ یہ پورا کا پورا قرآن آپ ترجمے سے پڑھیے۔ اتنی سزا کسی اور گناہ کی رب نے بیان نہیں کی ہے جو سزا اللہ نے ایک قاتل کی بیان کی ہے۔ اللہ نے ایک آیت کے اندر اس کے لیے 5 سزائیں بیان کر دی ہے۔ پہلی سزا اس کے لیے جہنم ہے، دوسری سزا وہ جہنم کے اندر ابد آباد رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا، قاتل کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ تیسری سزا یہ ہے اللہ کا اس پر غضب ہوگا، اللہ کا اس پر غصہ ہوگا۔ اور چوتھی اور پانچویں سزا یہ ہے اس کو عذاب دیا جائے گا، اور عام عذاب نہیں، اس کو اللہ دردناک عذاب عطا فرمائے۔ قاتل کے لیے اللہ نے 5 سزائیں مقرر کی۔ نبی علیہ السلام نے پہلا جملہ ارشاد، اور آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی حدیث سنیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اول ما یقضی اللہ یوم القیامت فی الدماء۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب حساب و کتاب کھولا جائے گا، حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، کسی کافر کو نہیں لایا جائے گا، سب سے پہلے جو اللہ حساب لے گا وہ اللہ خون کا حساب لے گا، اللہ قتل کا حساب لے گا۔ جس بندے کو قتل کیا ہوگا اس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ اللہ آکھے گا نا، اوہ ہے میرا بندہ، میں انہوں بنایا پیدا کیتا، اے تو کون ہون والا ہے انہوں مارن آلا قتل کرن آلا؟ اللہ سب تو پہلے حساب لے گا، خون کا حساب لے گا۔ اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کس جرم میں قتل کیے گئے ہو؟ قتل ہونے والے سے پوچھا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے نبی علیہ السلام کی تیسری حدیث سماعت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں لا يحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کا قتل کرے، خون بہائے۔ ہاں 3 صورتیں ایسی ہیں، 3 صورتوں میں بندہ کسی کو قتل کر سکتا ہے، 3 صورتوں میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کون سی 3 صورتیں؟ حضور نے 3 صورتیں بیان کی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خون کے بدلہ میں خون بہایا جائے گا۔ اگر کسی نے قتل کر دیا تو قتل کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔ قرآن کا اصول ہے، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ۔ قرآن کہتا ہے، رب رحمان کہتا ہے بدلے میں زندگی ہے، بدلے میں زندگی ہے۔ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو اس قاتل کو سرعام پھانسی دی جائے، اس قاتل کو سرعام قتل کر دیا جائے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ رب رحمان کا قانون ہے۔ اللہ کہتے اگر تم ایسے کرو گے نا تو تمہاری اس میں زندگی ہے۔
ہے تمہاری زندگی میں آسانی آ جائے گی۔ اگر یہ قانون نافذ کرو گے تو قتل و غارت رک جائے گی۔ اگر کوئی قاتل جو پکڑا جائے اور اس کو سرعام پھانسی دی جائے تو دوبارہ بڑا کسی کو قتل کرنے کی کوئی جرت نہ کرے۔ لیکن پاکستان کا قانون دیکھیے، پاکستان کے اندر قتل کرنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری عدلیہ، ہمارا انصاف، ہمارا نظام اتنا نازک، اتنا زخمی ہو چکا ہے، آج قتل کرنا کوئی بندے کام ہی کوئی نہیں ہے۔ کتنا آسان راستہ ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ پہلے تو 5 لاکھ روپے دیجئے سیدھا تھانے دار کو جا کر کے، وہ کیا کرے گا؟ وہ رپورٹ بنائے گا، بالکل نازک سی رپورٹ بنائی جائے گی، اور وہ رپورٹ جب پہنچے گی جج کے پاس، جج کو وہاں پر پہلے پیسے پہنچا دو، 1 سال کے اندر قاتل جیل سے باہر نکل آتا ہے، دوسرا قتل کی سازش شروع کر دیتا ہے۔ یہ رب کا قانون نہیں اپنایا گیا۔ اگر ہم پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں تو میرے نبی کے اس فرمان کو لاگو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی قاتل پکڑا جاتا ہے، عدلیہ کا یہ حق بنتا ہے، قانون ہے کہ اسے فوری اسی طرح سرعام پھانسی کی سزا سنائی جائے، تاکہ کوئی اور یہ جرم کرنے کا جو ہے وہ ارادہ نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام کی پہلی حدیث، اور آئیے آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں لَزَوَالَ الدُّنْيَا أَحْوَالُ عِنْدَ اللَّهِ، آپ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا مل جائے اور ساری دنیا مٹ جائے، اتنی بڑی بات اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا تباہ ہو جائے، مٹ جائے، اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات ایک مسلمان کا قتل ہو جانا، ایک مسلمان کو قتل کر جانا۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کا خطبہ حضور فرماتے ہیں، دیکھیں اگر ساری دنیا سنیے گا، بات سنیے گا، یہ ممبروں محراب سے یہ باتیں ہونا کم ہو گئی، یہ مسائل بیان ہونا کم ہو گئے، اسی وجہ سے ہمارے نوجوان کی تربیت نہ ہو سکی۔ وہ سمجھتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، تھوڑے سے غصے میں آ کر کے قتل کر دیا جاتے، ساری عمر جیل میں پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا غصہ آیا، پکڑا ریوالور اور گولی مار دی ہے۔ یہ کیسا جنون ہے، یہ کیسی تربیت اس نوجوان کی ہو چکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے لوگ ایک بندے کو ناحق قتل کرنے کے لیے تل پڑے، ایک بندے کو ناحق قتل کرنے کی کوشش شروع کر دے، بندہ ایک ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ساری دنیا اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، حضور فرماتے ہیں اللہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک مسلمان کا خون اتنا قیمتی ہے، ایک مسلمان کا لہو اتنا اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ بندہ رب دا ایڈا بے قیمت ہو گیا کہ جڑا بندہ اٹھے تے انہوں گولی مار دوے۔ حضرات گرامی قدر، آپ دیکھئے ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، اور آؤ رب کا قرآن سنو، کائنات کے پروردگار کا فرمان سنو، رب کا قرآن، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ حضور فرماندے نے رب دا قرآن ہے، جیڑا بندہ ایک بندے نو بغیر کسی حق تو قتل کر دیندے، بغیر کسی قصور تو قتل کر دیندے، 3 قصور نے، 3 وجہ تو بندہ قتل کیتا جا سکتے، 3 وجہ تو بندے نو ماریا جا سکتے۔ پہلی صورت ہے وے کہ قاتل نو بدلے خون دے قتل کیتا جا سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ زانی پکڑا جائے کہ جو زنا کرتا ہوا پکڑا گیا ہے شادی شدہ، اس کو مار کر کے رجم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، جائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد
بعد وہ مرتد ہو گیا، اسے بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اور یہ قتل کوئی بندہ نہیں کرے گا، یہ قتل کرے گی حکومت کرے گی، یہ حکومت کے لیے قوانین ہے۔ کوئی بندہ حکومت کے جو ہے وہ قوانین بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک بندے نو قتل کر دے، ایک بندے نو قتل کر دے، رب دا قرآن آکھ دے ایک بندے کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو مار دیے، پوری انسانیت کو قتل کر دیے۔ معنی یہ ہوا ایک بندے کو قتل کرنے کا اتنا گناہ ہے کہ جیسے پوری دنیا کو قتل کر دیا، جیسے پوری انسانیت کو مار دیا ہے۔ اور رب کا قرآن وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ رب دا قرآن آخ دے ایک بندے نو بچا لینا، روڈ ایکسیڈنٹ پہ کسی کو آپ نے پکڑا، اپنی گاڑی میں لیا، فوری ہاسپٹل میں پہنچا دیا، کسی کو خون چاہیے مل نہیں رہا، آپ نے اپنا لہو دے دیا، خون دے دیا، کسی کو آپ نے بچا لیا، کسی مشکل سے بچا لیا، اس کی جان بچا لی۔ رب کا قرآن کہتا ہے ایک بندے کو بچا لینا، ایک بندے کی جان کو بچانا ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا کی انسانیت کو آپ نے بچا لیا ہے۔ قانون اور رسول یہ ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا بیٹا حضرت سیدنا زید رضی اللہ، آپ کو پتہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، آپ کی خدمت میں رہتے، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ زید بن محمد ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر قرآن نازل ہوا ادعوہم لآبائہم، کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ جو نام ہے وہ حقیقی والد کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا، تو پھر ان کو زید بن حارثہ کہا گیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، توجہ رکھیے گا، میدان جنگ کے اندر آج خطبہ انشاءاللہ پورے وقت پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں تو بات جلدی مکمل ہو جائے۔ آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ میں لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ایک کافر سامنے آیا، کافر کو پکڑ لیا، اب زمین پر لٹا دیا ہے، تلوار اس کو مارنے لگے ہیں۔ اب وہ کافر نے نا جلدی جلدی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا نا تو انہوں نے پھر بھی تلوار چلا دی، اس کی گردن پر تلوار کو چلا دیا۔ ایک صحابی دیکھ رہے تھے، آ کر کے عرض کیا آقا حضرت زید نے اس انداز سے کیا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے باوجود بھی اس کی گردن پر تلوار کو چلا لیا ہے۔ آپ نے بلا لیا، اے زید آپ نے یہ کام کیا کیا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں آقا اس نے تو میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ تو جب میں تلوار مارنے لگا اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اشککت قلبہ، اے میرے زید بتانا کہ اب تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا یا اوپر سے پڑھا ہے؟ حضور اپنے یار سے مخاطب میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں دیکھو کتنی بڑی حرمت ہے ایک انسان کو قتل کرنے کی، ایک انسان کی جان کی کتنی قیمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے یار بتا تو صحیح، ما ھذا تفعل بیوم القیامت ان جاء بلا الہ الا اللہ۔ اور زید بتا تو صحیح اگر وہ شخص کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں لا الہ الا اللہ لے کر کے آ گیا اور اس نے کہا ربا میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، بتا رب کو کیا جواب دے گا؟ سنیے میرے نبی کی تربیت دیکھیے، آج بڑے بڑے جو ہے وہ
کافر اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ انسانی حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں، اور جو میرے نبی نے انسانیت کے حقوق مرتب کیے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، ایک قتل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی پستول، کوئی بندوق، کوئی چاقو، کوئی تلوار، اور تلوار دا رخ، اس نیزے دا رخ کسی مسلمان کی طرف کرنے سے بھی حضور نے منع فرما دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں چاقو پکڑانا ہے نا آپ نے چاقو ایسے نہیں پکڑانا، آپ چاقو ایسے کر کے پکڑانا ہے، اس کی طرف اس چاقو کا رخ بھی نہیں کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس انداز سے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ، پہلا جملہ حضور کا خطبہ، اور ان کے ایک ایک جملے پر میں بولتا چلا جاؤں، میری کیا حیثیت، میں تو کہتا ہوں بڑے بڑے دانشور لوگ اس ایک جملے پر ریسرچ کرتے چلے جائیں، صدیاں گزر جائیں، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی دا خطبہ فصاحت والا، بلاغت والا، ایک ایک جملے کے لیے کئی گھنٹوں چاہیے۔ آئیے حضور کا دوسرا جملہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خون حرام ہے، مال بھی حرام ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا جو مال ہے وہ دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، چوری کے ساتھ، چکاری کے ساتھ مال پر قبضہ نہ کرے، کسی مسلمان کے مال کو ناحق اپنے پاس جمع نہ کرے۔ ایمانداری، سبحان اللہ، ہماری ایمانداری تو ایسی ہے نا، ہم ایمانداری کے اندر نا آخری نمبر پر ہیں۔ ایمانداری میں ہماری جو قوم ہے وہ آخری نمبر، پوری دنیا کے اندر پاکستانی مشہور ہیں، جس پر مرضی ملک میں چلے جاؤ پوچھیں گے پاکستانی ہو، ان کو پتہ ہے یہ پاکستانی ہیں، تو ان کے کارنامے کیسے ہیں، ان کی جو ہے ان کی ادائیں کیسی ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، بڑی بڑی مشینیں انہوں نے لگائی ہیں کہ یہاں پر چوری نہ ہو۔ لیکن ایک پاکستانی چلا گیا نا تو اس نے بڑی ٹیکنیک کے ساتھ اس مشین سے بھی چوری کر لی۔ مالک کہتے ہیں میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، بس تو مجھے اتنا بتا دے اس سے چوری کیسے کی ہے، وہ ٹیکنیک کون سی تو نے استعمال کی ہے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ پاکستانی، میں کہا کرتا ہوں یارو ہم بڑے عاشق رسول ہیں، اور سب سے زیادہ حاجی ساڑھے ملک دے، سب تو زیادہ نمازی اور ساڑھے ملک دے، سب تو دارے، سب تو زیادہ مبارک داڑھی رکھنے والے ہمارے ملک کے اندر، سب سے زیادہ عاشق رسول ہمارے ملک کے اندر، سب سے زیادہ اسلام کے دعوے دار ہمارے ملک کے اندر، اور ہماری معاشرت کی حالت دیکھیے، آپ دیکھیے تو دوائی ہماری ملاوٹ شدہ ہے، نمک ہمارا ملاوٹ شدہ ہے، اور مرچیں ہماری ملاوٹ شدہ ہیں، دودھ ہمارا ملاوٹ شدہ ہے، گوشت ہمارا ملاوٹ شدہ ہے، سبزیاں ہماری ملاوٹ شدہ ہیں، اور یہاں تک کہ اور تو اور جو خالص دین حضور نے ہم تلک پہنچایا تھا، ہم نے اس خالص دین میں بھی ملاوٹ کر دی ہے، ایسی بدعات جاری کر دی ہیں جو صحابہ کو بھی وہ پتہ نہیں۔ یہ کہتا ہے ایسے کر لو تو ثواب ہوتا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، لیکن یہ بدعت اس میں داخل کر کے کہتا ہے کہ خالص سانو پچدا نہیں، اسی دین سے بھی ملاوٹ کر۔ اللہ اکبر، کیسا انداز ہے ہمارا کردار کیسا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم ایسا ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، لا الہ الا اللہ کلمہ پر یہ ملک بنا ہے، تو کیا ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے؟ نظر ہی کوئی نہیں آتی۔ حضرات گرامی قدر، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ بات کو آگے لے کر کے چلیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو تم نے غلط طریقے سے کسی کا مال قبضہ نہیں کرنا، کسی کے مال کو کھانا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اگلا اعلان کر کے کہتے ہیں اللہ یرزق الرزق لمن یشاء ویقدر، اور رزق دے اللہ دے خزانیاں دے وچے، اور تیرا رزق تے تینوں تقدیر دے نال ملنا ہے جنہ لکھ دیتا گیا ہے۔ حضور فرماندے نے بچہ ماں دے پیٹ دے وچ
وچ ہوندا ہے 4 مہینیاں دا ایک فرشتہ آتا ہے اللہ سے اجازت لے کر اللہ اسے کہتا ہے لکھ اور وہ لکھ دیتا ہے جتنا اس نے رزق کھانا ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اس کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے اب علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اے سوئی چل رہی ہے موت دی مطلب تسی یہ سمجھو کہ اے سوئی چل رہی ہے موت دی اور ان دے پیچھے سوئی چل رہی ہے پہلے سوئی چل رہی ہے رزق دی ان دے پیچھے چل رہی ہے موت دی علماء کہتے ہیں جب تک یہ رزق والی سوئی 12 پر نہیں پہنچے گی معنی یہ ہوا جو لقمہ آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے جب تک وہ بندہ نہیں کھائے گا اس انسان کو موت آئے گی نہیں اس کو لکھ دیا گیا جب تک وہ رزق تسی نہیں ویکھیا ہسپتال دے اندر بندے پے ہوندے نے تے مہینہ سال روٹی نہیں کھا سکدے مانا ہے کہ جڑا لکھیا سی بولو نا جڑا رزق لکھیا سی وہ پورا ہو گیا تے ہن پانی نال گزارا ہو رہا ہے ہن انجیکشن نال گزارا ہو رہا ہے مانا ہے کہ رزق پورا ہو چکے ہے تسی بھی آکھدے ہو کہ رزق پورا ہو چکے ہے حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حرام طریقے سے مال کھانا اب اس کی سزا کیا ہے توجہ میری جھوٹ بول کر کے کسی کا مال غصب کرنا ڈاکہ مارنا چوری کرنا کسی کا مال نہ حق کھانا اب اس کی سزا کیا ہے قرآن کہتا ہے ان یقتلوہ او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف قرب کا قرآن کہتا ہے اگر کوئی بندہ نہ حق کسی کا مال غصب کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے مخالف سمت کے ساتھ اس کے جو ہے اعضاء کاٹ دیے جائے مانا ہے کہ ایک لات پھڑو ایک باں پھڑو ایک لات کٹ چھڑو تے ایک باں کٹ چھڑو رب دے قرآن دا اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دا مال نہ حق غصب کرتا ہمارے معاشرے میں کہاں ہے اصول اگر ایک قانون نافذ ہو جاون تے کڈا جڑا ہے او سکھ ہوئے کہ غریب بندے دے مال تے قبضہ کر لیتا جاندے اور اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما آپ فرماتے ہیں مرد ہوئے چوری کرنا لا یا عورت ہوئے چوری کرنا لی اس دی سزا ہے کہ ان دے دو میں ہاتھ کاٹ دیتے جاون ان دے دو میں ہاتھ قرآن سزا سنا رہے دو میں ہاتھ کاٹ دیتے جان حضرات گرامی قدر کس قدر مقدس ہے پیسہ ایک مسلمان کا ایک انسان کا پیسہ ایک انسان کا مال کس قدر مقدس ہے کس قدر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے قانون نافذ فرما دیے ہیں آئیے اب تیسری بات اور بات اختتام کی طرف چلتی ہے حضور نے پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں وَأْمُرُ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ آپ فرماتے ہیں میں جاہلیت کے رسم و رواج کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر کے جا رہا ہوں جاہلیت کے رسم و رواج کو توڑ کر کے جا رہا ہوں لیکن ہم نے ان جاہلیت کے رسم و رواجوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور میں آخنا ہونا سوال ہے نہیں بندہ کہ اسی کیری حضور دی گل مننے ہیں سوال تے اے بندے اسی حضور دی گل دی کیری مخالفت کر چھڑیے میرے نبی نے سچ فرمائے میرے نبی نے جری گل آکھیے اسی اس دا الٹ کر رہے ہیں پھر بھی اسی عاشق رسولہ بڑے جمعے سنتے ہوئے سال گزر گئے ہمیں 20 سال ہو گئے ہمیں جمعے سنتے ہوئے لیکن کیا ہمارے اندر یہ معاملات ابھی تک ختم کیسے نہیں ہوئے اگلی گل سنو حضور فرماتے ہیں اربعن لا یترکہن من امتی 4 جاہلیت والے کام ایسے ہیں جو میری امت ترک نہیں کر سکتی میری امت میں رہیں گے 4 جاہلیت والے کام کوئی چھوڑ دے تو چھوڑ دے لیکن اکثر لوگ یہ 4 جاہلیت والے کام ضرور کریں گے ان میں سے کون سا پہلا کام ہے آپ فرماتے ہیں اپنی قوم پر فخر کرنا اپنی قوم پر فخر کرنا اوہ تینوں نہیں پتا اسی رانے ہونے ہیں اوہ تینوں نہیں پتا اسی جٹ ہونے ہیں اوہ تینوں نہیں پتا اسی بٹ ہونے ہیں اوہ تینوں نہیں پتا ساڑھی ذات کیے اسی اپنی دروازیاں تے ہوتے وڈا کر کے لکھوایا ہوئے اپنی قوم پر فخر کرنا اور اپنے نام کے ساتھ لگوانا کہ میں رانا میں جٹ میں بٹ اور دوسری قوم کو کچھ سمجھنا ہی نہیں حضور فرماتے ہیں یہ جاہلیت کا کام ہے یہ جاہلیت مانا اے ہویا جرا بندہ اپنی قوم تے فخر کرے وہ بندہ حضور فرماتے ہیں جاہل ہے کون ہے بھئی اچھی بولو ذرا کون ہے
ذرا جملہ سخت بولو نا اپنی زبان سے سارے رانے بھی بولن تے پاٹ بھی بولن سارے بول لے جرا بندہ اپنی قوم تے فخر کر دے وہ کون ہے جاہل حضور فرماندے نے جاہلیت کے کاموں میں سے یہ کام ہے جو میری امت چھوڑنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے اور حضور فرماتے ہیں دیکھیں نا یہ جو قومیں یہ قومیں ہے کیا اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا یہ ایک انسان کو مرد عورت کے ساتھ اس انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ جو قومیں بنائی گئی ہے یہ تو پہچان کے لیے بنائی گئی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے ہاں عزت والا نہ کوئی رانے نہ کوئی باٹے نہ کوئی چاٹے نہ کوئی چودریے اللہ دے ہاں عزت والا ہوئے جرا اللہ تو زیادہ ڈر دے سبحان اللہ ہے اسی کسے نو کٹ سمجھنے ہیں تو وہ اللہ دے ہاں بڑا ہی معزز ہوئے ہو سکتا ہے نا کسے نو تسی آکھو اور تینو پتہ نہیں ساڑھی ذات کی ہے کہ وہ اللہ دے ہاں ان دی ذات بڑی معزز ہوئے بڑی مکرم ہوئے حضرات گرامی کے در رہ گئے 5 منٹ گرمی کی شدت کا مجھے بڑا احساس بات ختم ہونے لگی ہے حضرات گرامی کے در پہلا کام میں اپنی قوم تے فخر کرنا حضور فرماندے نے اور دوسروں کی برادری کو تان کرنا دوسری جاہلیت کا کام یہ ہے کہ دوسروں کی برادری کو تان کرنا مطلب جڑی برادری ٹوڈیاں نکی ہے کوئی موچی ہے تو تسی آکھ دیو موچی تینوں پتہ نہیں ہے سبحان اللہ ساڑھی ٹون ہی الگ خاص طور تے پنجابیاں دی ساڑھی ٹون ہی الگ ہے ازی ایمیں بولیے تے لگ دے گال کر رہے ہیں ساڑھی جرہی نا ٹون ہی الگ ہے اخلاقیات حضور علیہ السلام نے کہاں تک ارشاد فرمائے ہیں آپ فرماتے کسی نو اے نہیں آکھنا کسی دی ذات نو جرہ ہے نا او تان نہیں کرنا کسی دی ذات نو چھوٹا نہیں آکھنا اپنی ذات دے ہوتے فخر نہیں کرنا سبحان اللہ اے میرے نبی آخری وصیتاں فرما رہے نے اور میرے نبی دا آخری خطبہ ہے صحیح البخاری کی روایت ہے توجہ رکھیے میں نے کہا نا آپ کسی موچی کو کسی غریب بندے کو کسی ماڑی ذات والے بندے نو تسی چڑک دیو تسی مار دیو تسی اپنی ذات تے فخر کر دیو جیسے ہمارے معاشرے کی حالت ہے اگر آپ ایسے کر دے کیا پتہ وہ شخص اللہ کے ہاں کتنا معزز کتنا مکرم ہو وہ اللہ کو کتنا پیارا ہو حضرت گرامی قدر صحیح البخاری کی روایت ہے ایک بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ ماں نے پکڑا ہوا ہے دودھ پی رہا ہے اور اسی دوران نا ایک شخص گزرا بڑی ٹھاٹ ٹھاٹ کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کے ارد گرد بڑے لوگ ہیں بڑا امیر شخص ہے بڑا چودھری ہے ٹھاٹ ٹھاٹ کے ساتھ گزرا وہ ماں کہنے لگی اے کاش میرا یہ بچہ اس بندے کی طرح بڑا ہو کے بنے اس بندے کی طرح بڑا ہو کر کے بنے صحیح البخاری کی روایت ہے وہ بچہ دودھ پیتا ہوا بولنے لگ گیا اور بول کر کے کہتا ہے نہیں اے اللہ مجھے اس شخص کی طرح نہ بنانا مجھے اس شخص کی طرح نہ بنانا وہ ماں بڑی حیران ہوئی کہنے لگی میں تیرے لیے اچھا سوچ رہی ہوں پھر تھوڑا وقت گزرا ایک عورت جس کو لوگ مار رہے تھے جس کو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے یہ ماں کہنے لگی اے اللہ میرے اس بچے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا وہ بچہ دودھ پیتا پھر بولا اور بول کر کے کہتا ہے اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دینا اس کے کردار جیسا میرا کردار بنا دینا اماں کہنے لگی 2 مرتبہ تو اپنی مرضی سے بول لے تیسری مرتبہ میرے کہنے پہ بول ذرا بتلانا یہ بات تو نے کیوں کہی ہے کہنے لگا یہ جو بڑا چودھری ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ جانے والا جس پر تو فخر کر رہی تھی یہ تو اللہ کا باغی ہے یہ تو اللہ کا بہت بڑا باغی اور نافرمان ہے اور جس کو یہ قوم برا سمجھ رہی ہے یہ عورت اللہ کی بڑی پسندیدہ ہے بڑی پیاری ہے اللہ کو بڑی محبوب ہے اللہ کی برگزیدہ بندی ہے سبحان اللہ آؤ نا قانون بنائیے آج تو بات کسی نو نیچا نہیں آکھنا کسی نو چھوٹا نہیں سمجھنا حضور دا خطبہ سن کے عمل کرنے حضرات گرامی کے تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں ستاروں سے مدد مانگنے میری امت یہ بھی جاہلیت کا کام ہے یہ بھی میری امت کام نہیں چھوڑے گی آپ دیکھتے نہیں ہیں ٹیلی ویژن پر باقاعدہ بندہ بیٹھا ہوا ہے
ٹوڈا ہفتہ کی میں گزرے گا. یہ امت مسلمہ ہے نا, ستاروں کی پوجا تو پہلے ہوا کرتی تھی نا, ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. وہ آخدے پوچھ دے دسو جیو ٹوڈا ستارہ کی ہے کہ بندیاں نے پتہ بھی لایا ہوتا ہے کہ میرا ستارہ ہے وے تے میرا ہفتہ ہے میں گزرے گا. بتاؤ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا شرک ہے؟ حضرات کیا حضور کی حدیث سچ ہوئی. چوتھا کام حضور فرماتے ہیں ماتم کرنا جاہلیت کا کام ہے, اور میری امت میں یہ کام رہے گا, یہ کام بھی میری امت نہیں چھوڑے گی. آپ دیکھیں محرم آنے والا ہے, ماتم سر عام ہوگا, حضور کی حدیث سچ ہوگی, اور حضور کی امت جو ہے وہ سر عام جو ہے ماتم کرتی ہوئی نظر آئے گی. نبی علیہ السلام کا آخری بیٹا, آپ کا لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہیں. ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے, آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کے بیٹے ابراہیم فی سکرات الموت, آپ کے بیٹے ابراہیم موت کی کشمکش کے اندر ہے. حضور جلدی سے تشریف لے کر کے گئے, آپ گھر پہنچے, آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو یوں اپنی گود میں اٹھایا ہے. اور جان دیو یارو پتر بڑے قیمتی ہویا کر دینے, ماں والد واسطے تے پتراں تو وڑ کے کوئی شہر نہیں ہویا کر دی. پیو آکھ دے اے اللہ میرا سارا کچھ لگ جاوے تے میرا پتر بچ جاوے. حضرت ابراہیم میرے نبی کی گود میں ہیں, حضرت ابراہیم میرے نبی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں, اور میرے نبی اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہے ہیں, اور یوں آنکھوں میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا, اور فرشتہ آ گیا, حضرت ابراہیم کی روح لے کر کے چلا گیا میرے نبی کے ہاتھوں میں. میرے نبی کا لخت جگر دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا. میرے نبی رونے لگ گئے, میرے نبی زاروں قطار رونے لگ گئے. صحابی عرض کرتے آقا آپ بھی روتے ہیں, آپ بھی رونے لگے ہیں. آقا فرماتے ہیں یارو میرے اندر بھی تو انسان کا دل ہے, رونا تو فطرتی انداز ہے, ہاں ماتم کرنا غلط ہے, حرام ہے. وہ میں آنکھوں سے جو میرے آنسو نکل رہے ہیں یہ تو رب کی طرف سے ہیں, لیکن ہاں زبان سے جملہ وہی نکلے گا جو میرے رب کو پسند ہیں. آئیے حضرات گرامی قدر, حضور علیہ السلام نے پھر آخری نصیحت فرمائی. آپ فرماتے ہیں اور میری امت کے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ایک رب کا قرآن ہے, ایک میری سنت ہے. ترکتکم فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. دو چیزیں, ایک رب کا قرآن, ایک حضور علیہ السلام کی سنت ہے. ماننا ہو یا حضور صرف دو چیزیں چھڑ کے گئے نے, تیجی چیز تیجی شے اگر کوئی بندہ ملاندہ ہے تو وچ ملاوٹ کر دے. کائنات دا پروردگار ہم سب کو نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا